السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کے اس لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم چینل کے مسٹر آزاد صاحب ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے دا وے فارورڈ فار انڈین مسلمز. یعنی جو انڈین مسلمز ہیں ان کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے، ان کی ترقی کا راستہ کیا ہے. یہ عنوان دراصل ہمارے آزاد صاحب نے یہ عنوان تو سجیسٹ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ٹاپک ضرور انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ بھئی انڈین مسلمز کے حالات کے اوپر گفتگو کی جائے گی. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں، آج کی اس گیدرنگ میں ہم کچھ دیر آزاد صاحب سے گفتگو کریں گے، بلکہ میں خود ان سے پوچھوں گا کہ ان کے نزدیک کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. وہ مجھ سے کچھ سوال کریں گے کہ میرے نزدیک کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے یا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے کوشچن لوں گا اور میں لنک عام کر دوں گا. اس وقت آزاد صاحب جڑنا چاہیں جڑ سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. تو انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں. آزاد صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں، چونکہ آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں. ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت مشہور شخصیت ہیں. جی سر، سب سے پہلے آج کی جو ملاقات ہے تو موضوع گفتگو سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مقصد گفتگو کو عیاں کر دوں. جی مفتی صاحب، آج ہماری جو ملاقات ہے تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا تعارف کرا دیتے آپ. جی، میرا نام تو کچھ اور ہے. میرا کام، میں آزاد نام سے تعارف کراتا ہوں اپنے آپ کا. ٹھیک ہے. میرا ایک چینل ہے جس کا مقصد ہے کہ اپنے دیش میں ایک اچھا کلچر ڈیولپ کرنا اور کٹڑتا کو ختم کرنا. گڈ. اور اسی مقصد کے تحت میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. جی جی تو جی آگے مفتی بڑھیے. تو صاحب، انشاءاللہ آپ گفتگو شروع کریں. جی آج ہمارے جو دیش کے جو حالات ہے آپ سے بھی چھپے نہیں ہیں. آپ بھی بھارت سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبند سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے میں سب سے پہلے آج آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. مفتی صاحب دیکھیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے. سب سے پہلے جو چیز اسلام جسے کہتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے اور لوگوں کے پاس جو اسلام آج پیش کیا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ اسلام ہے کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے. جب وہ اسلام ہے تبھی تو اسی کے اوپر بات ہوگی. اور وہ اگر اسلام کے نام پر کچھ اور پیش کیا جا رہا تو سب سے پہلے تو غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑے گا. مفتی صاحب، آج میں آپ سے ملاقات کی جو وجہ ہے وہ ان غریب مسلمانوں کی سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، وہ چیزوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. باقی لوگوں کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہے لیکن ان کے پاس تو پریشانیاں ہیں. اس اسلام کے نام پر دی جانے والی اس بحث اور مباحثے اور پرابلم کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر. ٹھیک. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے جی کہ آپ نے کس اسلام کو چھوڑا ہے، وہ جو حقیقی ہے یا وہ جو پیش کیا جاتا ہے؟ سر، میرے بات میں ہی یہ بات ہے کہ حقیقی اسلام کو میں جسٹیفائی کیسے کروں، کیونکہ اتنے اسلام میرے سامنے ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ کسی ایک اسلام کو حقیقی مانوں. نہیں، آپ نے پہلے ہی ڈسٹنکشن کر دیا نا کہ اسلام ایک وہ ہے جو اصل ہے اور ایک وہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے. تو آپ نے چونکہ ڈیفرنس کر دیا ہے تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کون سا اسلام چھوڑا ہے، وہ جو پیش کیا جاتا ہے یا وہ جو حقیقی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام بھی 20 ہیں تو چلیں اس پر بات ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے وہ اسلام چھوڑا ہے جو پیش کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو حقیقی اسلام بتاتا ہوں. جی، میرے فیملی بیک گراؤنڈ ہی بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کون سا اسلام چھوڑا ہے. میرے والد دیوبند سے فارغ تھے، حافظ تھے، اور دیوبند سے حافظ تھے کہ عالم تھے؟ جی حافظ تھے اور ترجمے کے ساتھ.
ترجمے کے ساتھ حافظ کا کیا مطلب ہے؟ جی انہوں جو چیز جو تلاوت کرتے تھے اس کا ترجمہ بھی کہتے تھے، اور وہ آخری عالم دم نہیں تک کہے کہ میرے وہ جی عالم نہیں میرے ہے۔ استاد کا نام انور شاہ صاحب کشمیری، وہ ان کے شاگرد تھے وہ۔ آپ کے استاد انور شاہ کشمیری؟ نہیں، میرے والد۔ آپ کے والد کی آپ کے والد کے استاد انور شاہ کشمیری ہیں، اور وہ عالم نہیں تھے؟ آپ کے والد عالم تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ تو دیکھیے، چاہے آپ مجھ سے کوئی بھی مطلب کچھ بھی کہہ لیں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انور شاہ کشمیری آپ کے والد کے استاد ہیں، حالانکہ ہمارا ڈسکشن کسی دوسری طرف جا رہا ہے۔ آپ کے والد کی پیدائش جی کب کی؟ جی 1930 کی۔ 1930 کی۔ 1931 میں انور شاہ کشمیری کا انتقال ہو گیا تھا، یس یس۔ تو 1 سال کی عمر میں پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ یہ تو میرا جو آپ کہہ رہے وہی میرا ان سے جھگڑا تھا کہ انور شاہ صاحب کشمیری کی جب مجھے ڈیتھ کا پتہ چلا، تو جب میں نے ان کی پیدائش پوچھا انہوں نے 1930 کہا، تو یہی جو آپ کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے شاگرد نہیں، ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں۔ چلیے خیر، بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں نے آپ سے ہم یہاں اس وقت انڈین مسلمز کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں یا ہم اسلام کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ انڈین مسلمز جو اسلام پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو مجھے سنایا جاتا ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں، کیا وہی اسلام ہے یا اسلام کے نام پر میں کچھ اور دیکھ آیا ہوں؟ اس کے نہیں، بعد مسلمانوں ہم ہمیں تو دیکھیے خود یہ شکایت ہے کہ ہم تو خود اصلاح کی بات کرتے ہیں مسلمانوں میں، جی اور یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی مسلمان اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ حقیقی اسلام کو، یعنی ہر مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ہوں کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح نہ سمجھا ہو اور وہ غلط پیش کرتے ہوں، یعنی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو کہوں گا وہی حق ہے اور وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں نے اگر کوئی چیز سمجھی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے، حدیث میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے، تو اس چیز پر تو ساری دنیا متفق ہوتی ہے، تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں۔ جو متفق نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے متفق نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ جو چیزیں ایسی ہیں یعنی سیکنڈری درجے کی ہیں، وہ پرائمری، وہ ہمارے فنڈامنٹل بلیفز نہیں ہیں اسلام کے، چاہے وہ قرآن میں بالکل واضح انداز سے نہ لکھے ہوئے ہوں اور حدیث میں واضح انداز سے نہ ہوں، بلکہ ان کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہو قرآن اور حدیث سے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، باقی آپ عوام کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ نہیں کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں غلط طریقے سے رواج پا جاتی ہیں۔ جی سر، میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ آپ دیوبندی مسلک کا جو عقیدہ ہے، جو صحیح آپ کے نزدیک ہے، وہی آپ بتائیں گے، اور میں جو پوچھوں گا وہ صرف دیوبندی سے سنی ہوئی بات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور مسئلے دیکھیے، کسی کے عقیدے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کسی کے میں سمجھتا بلیف ہوں کہ چاہے آزاد اس کا صاحب، جی آپ مجھ کو دیوبندیت میں محدود نہ کریں، بلکہ آپ مجھ سے اسلام کے عقیدہ پوچھیں، چونکہ میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی مسلک کا ترجمان ہوں۔ ہاں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے تو میں انشاءاللہ اسلام کا عقیدہ بتاؤں گا، لیکن میں ایک چیز آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ سے تھوڑا سا کلیئر بھی کر لینا چاہتا ہوں۔ اور جی یہ میرا ارادہ نہیں تھا کلیئر کرنے کا، بلکہ میں نے کل اور آج صبح آپ کے چینل پر کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ مجھے وہ آپ سے کلیئر کروانی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ مسلمانوں کے ویل وشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیا آپ اس کے قائل ہیں؟ جی، میں بھارت کا ویل وشیر کہہ سکتے ہیں، اس میں مسلم بھی آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے ہیں۔ بھارت کے آپ ویل وشر ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ جی تو مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ اگر کوئی آدمی مثلا مسلمانوں کو یا ملک کے کسی بھی طبقے کو، چلیے چھوڑ دیجئے مسلمان کو، ملک کے کسی بھی طبقے کو کسی بھی بنیاد پر قتل کرنے کی دھمکی دے، تو جس طریقے سے میں اس کی مذمت کروں گا، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ جی۔ کیا آپ طفیل چترویدی کی مذمت کریں گے؟ کس بنیاد پر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس بنیاد پر۔
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کا وکلپ نہیں ہے، بندو کرنا تو پڑے گا. میں تو اور تھوڑا سا بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ ویکتی شستر، گھر میں 7 لوگ ہیں جس میں سے ایک 6 مہینے کا بچہ تو اس کے نام کا بھی ایک ہتھیار، جس میں سے ایک 6 مہینے کا بچہ تو اس کے نام کا بھی ایک ہتھیار. آپ آکاش پاٹل جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ جو بات چیت ہے ایک چالکانہ ورتتو کا مطلب ایک چالک کے آدیش پر ہم چلیں گے، اس میں ہم کوئی سمسیا نہیں، بالکل ٹھیک ہے. مگر ایک چالک کے آدیش پر چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم موب لنچنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں 20 گھٹنائیں نہیں ہیں پچھلے 10 سال میں، اور ذلیل سب کو ایسے کرا جا رہا ہے کہ ہندو تو بالکل دانت پھاڑے ہوئے تلواریں لے کے اور ترشول لے کے مار رہے ہیں لوگ. جو گائے کاٹ رہا ہے اس کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ بھارت میں ہم اتر بھارت میں گائے کو ماں مانتے ہیں، پوچھے مانتے ہیں. یدی اس کو ڈر نہیں ہے تو سماج کی مانیتاؤں کی وہ اوہیلنا کر رہا ہے، تو اس کو دنڈ اگر سماج دے رہا ہے تو اس میں رونا کس بات کا؟ جنہوں نے مارا ہے وہ لوگ تھانہ کچہری پولیس سب بھگت رہے ہیں نا، 1.5-2 سال سے جیل میں پڑے ہیں. مگر میرے سامنے بھی کوئی گائے مارے گا تو میں گلا کاٹ دوں گا اس کا، اس میں گلا کاٹ دوں گا اس کا، اس کی چنتا کیے بغیر کہ میں جی. تو اس میں 2 باتیں انہوں نے قابل اعتراض کہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ ہر 6 مہینے کا بھی بچہ ہوگا تو اس کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی گائے کاٹے گا میں تو گلا کاٹ دوں گا اس کا. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا آپ کو، بلکہ آپ کو کیا، آپ کو تو سر معلوم ہی ہے. 1 منٹ رک مفتی جائیے، صاحب میں جی 1 منٹ. گزارش کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ میں آپ سے وہ باتیں کرنے آ رہا ہوں جو بچپن سے میں مسجدوں میں سن رہا ہوں. میں وہ بھی بدلے باتیں میں کروں گا. آپ وہ بات میں مجھے بتا رہے ہیں جو کسی ایک چینل پر کسی ایک آدمی نے کہا ہے. وہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے نا، بات یہی ہے، وہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے. وہ کوئی ایک آدمی کیوں نہیں ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ کوئی ایک آدمی کیوں نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے. ایک منٹ رک جائیں، میں کسی وجہ سے اس کو شیئر نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن چلیں میں اس کی آواز تو خیر آ ہی جائے گی. آواز سن لیجئے آپ لوگ. جی ہاں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو بہت اچھے دوست بھی ہے، اور بلکہ میں مسیحا یعنی کہ محسن کہتے ہیں اردو میں، جو مدد کرتا ہے وہ ہے ہمارے توفیل سر. سب سے فرسٹ پرسن وہی ہے کہ جنہوں نے ہمت دلائی کہ نہیں، میرے جیسے اور لوگ ملیں گے آپ کو بھارت میں. تو آج ان کو تو بہت یاد آ رہی ہے نیرج سر. وہ آدمی، وہ بندہ ایسا ہے کہ جی جناب. تو آپ کو، جی آپ نیرج اتری کے شو میں آپ ہیں اور آپ جی توفیل چترویدی کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہیں. یہ وہ جی آدمی ہے جس کو آپ محسن کہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے جی ہیں کہ انہوں نے اصل میں ہمیں اس کام پر لگایا ہے. اور یہ وہ آدمی ہے جو سنجے دکشت کے شو پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہر 6 مہینے کا اگر بچہ ہے ہندو تو اس کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے، اور میں گلا کاٹ دوں گا لوگوں کا اگر میرے سامنے کوئی گائے کو قتل کرے گا، گائے کو ذبح کرے گا. تو کیا یہ اس مانسکتا کے ساتھ، اس مینٹلٹی کے ساتھ، انڈین مسلم کو چھوڑیے رکھیے ایک طرف، 20% ہے خالی، کیا انڈیا ترقی کر سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، میں نے جنہیں محسن کہا ہے اس کی کچھ وجہات ہوتی ہے. آپ مجھے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے کیوں محسن کہا. جس وقت توفیل سر سے میری ملاقات ہوئی اس وقت میری کنڈیشن کیسی تھی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یوٹیوب چینل چالو کرو، واٹس ایپ چالو کرو، بلکہ انہوں نے مدد کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب مدد کرنا ہو تو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس مدد سے تمہیں کیا ملنے والا ہے، بس کرتے چلے جاؤ. اور انہوں نے میری مدد کی جب میں سروس لیس تھا، جاب لیس تھا. جب انہوں نے میری مدد کی، اور جب میری مدد کرنے کی جو بات کر رہا ہوں میں، تو اس وقت ملاقات ان کے ڈیفینس میں جانے کے واسطے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے اگینسٹ میں کھڑا ہوں. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دو یا اسلام کے اگینسٹ میں کام کرو، لیکن مدد کی. اور انہوں نے کئی اور کی بھی مدد کی جنہوں نے یا تو ان کو دھوکہ دیا بولو، یا پھر
وہ کام اس طریقے سے نہیں کر پائے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس میں اب آپ نے سوال کیا توفیل سر کا، تو وہ کیا آپ ایک بات سر، جی آر ایس ایس ہو یا ہندو، کوئی بھی ہندو ہو، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہندو کبھی بھی سیکولرزم کے چھوڑ ہی نہیں سکتا سر۔ آر ایس ایس کے ہیڈ کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ یہی کہیں گا کہ اسلام کے بنا، مسلمان کے بنا بھارت ادھورا ہے۔ آر ایس ایس کا ہیڈ بھی بن جائے تو یہی کہے گا۔ آپ کسی ایک آدمی کی بات کے اوپر مجھے کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایک آدمی اس لیے وہ ایک بات صحیح ہے آپ کی، وہ ایک خاص پرسن ہے، لیکن چونکہ آپ کا وہ محسن ہے اور آپ ایک خاص کمیونٹی کا جو مستقبل ہے انڈیا میں، اس کے تعلق سے مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کمیونٹی اس وقت تک سیف محسوس نہیں کرے گی جب تک کہ توفیل چترویدی جیسے ایلیمنٹس معاشرے کے اندر پنپتے رہیں۔ اور توفیل چترویدی اکیلا نہیں ہے، سنجے دکشت ہے، نیرج اتری ہے اور نرسنگانند ہے۔ یہ پورا ایک گینگ اور کلٹ ہے کہ جس کی گود میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ہم سے بات کریں گے اور ہم سے یہ کہیں گے جی مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام کی کیا خوبصورتی ہے، تو ہم تو پہلے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کدھر سے رہے ہو، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم تو چونکہ ایکس مسلم ہیں، ہم تو دیش کی ہت میں یا دیش کے حق میں سوچنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ آپ اگر ابھی مجھ کو کہہ دیں گے، میں ابھی گفتگو آگے بڑھاؤں گا، آپ کہہ دیجئے ٹیررسٹ ہیں یہ لوگ۔ جی نہیں، یہ لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انڈیا میں امن و امان ان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے قائم؟ نرسنگانند جو ہے جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے مسلمانوں کو مارنے کی، کاٹنے کی، اور یہ جو شخص اس نے کہا کہ ہر 6 مہینے کے بچے کے پاس ایک بندوق ہونی چاہیے اس کے نام پر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح امن آئے گا انڈیا میں؟ جی مفتی صاحب، میں تو اعمال پہ بات کرنے آیا تھا، آپ نے الفاظوں میں مجھے 15 منٹ لے لیا۔ نہیں، بات اعمال کی نہیں ہے، عنوان آپ نے کہا کہ مجھے انڈین مسلمز کے بارے میں بات کرنا ہے، تو میں انڈین جی مسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں ان کا درد آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس لیے لائیو کہہ رہا ہوں کہ یہاں انڈیا میں جو 20% مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے محفوظ نہیں سمجھتے ہیں چونکہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر ان کو جان سے مارنے کی، ان کا میسکر کی دھمکی دیتا ہے، اور آپ جیسے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ ان کو محسن بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ تو نیرج آتا نہیں ہے، میں نے تو اس کو چیلنج کیا تھا، نہیں آیا وہ، میرے ہاتھ سنجے دکشت نہیں آتا، تو میرے ہاتھ تو آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میں تو ان کے نمائندوں کو کہوں گا نا کہ آپ ملک کے کیسے محب وطن ہیں بھائی، کہ آپ کے جو محسنین ہیں وہ 20% لوگوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ جی، میں آپ سے اب اتنے 3 سوال آپ نے کیے، صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا بھارت میں کسی مومن کی لاش کو قبرستان سے کسی نان مسلم نے نکالا ہے کیا آج تک کے؟ میرے سوال کا آپ جواب دے دیجئے، میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا دیا اور آپ کے الفاظ سنا دیے کہ میرے محسن ہیں، میری مدد کی ہے، تو جو بھی آپ کی مدد کرے گا معاشی، تو کیا وہ اس کے سارے جرم دھل جائیں گے؟ یعنی آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ آپ کو جو بھی مالی مدد دے گا، جو بھی پیسے دے گا، وہ ایک دم سدھر جائے گا، وہ اس کے سارے پاپ سب دھل جائیں گے؟ صرف 2 سیکنڈ مجھے دیجئے، میں پروف کے ساتھ ہی ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ بھارت میں کسی مومن کی دفنائی ہوئی لاش کو کسی نان مسلم نے آج تک کے اکھاڑا کیا؟ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں، پروف کے ساتھ بھارت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کی نظر میں؟ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں کیا ہوگا، لیکن اس سے ملک کا امن خطرے میں نہیں آیا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا جان سے، غلط کیا ملک خطرے میں آ گیا؟ نہیں، جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس سے ملک خطرے میں آ رہا ہے۔ ایک مسلمان نے اگر دوسرے مسلمان کی لاش کو قبر سے نکال پھینکا تو اس نے ایک مسلمان کے خلاف جرم کیا، اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا، اس نے ملک کے قانون کو تو نہیں اس نے پھاڑا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا۔ لیکن جو لوگ 6 مہینے کے بچوں کو ہتھیار دینے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مار دوں گا، کاٹ دوں گا، وہ کس قانون کی پاسداری کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کون سے ملک کا قانون ماننا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے وہ محسن ہیں محض اس لیے کہ انہوں نے آپ کا تعاون کیا ہے۔
ओके, तो मैं समझा था कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन आप तो मेरे मोहसिन एक आदमी को आपने लेके यहाँ आए, मैंने किसी और को मोहसिन नहीं कहा, मेरे मोहसिन जी। आजाद साहब, मैं हकीकी तौर पर आपसे बात करना जी चाहता हूँ भी, और बखुदा बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं ना जी। आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दीजिए। आप जैसे ही अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे बात आगे बढ़ेगी। चूंकि मैं एक ऐसे आदमी से कि जो मुसलमानों को कत्ल की धमकी दे रहा हो और आप उसके सिंपैथाइजर हो, कैसे बात करूं बताइए? किस बुनियाद पर बात करूं मैं मुसलमानों के सुख की और मुसलमानों के उसकी वेलफेयर की, जबकि आप उसका साथ दे रहे हैं कि जो मुसलमानों के वेलफेयर के खिलाफ है? बताइए कैसे, किस तरह बात करूं? मुझे आप जस्टिफाई कर दीजिए इसको, मैं भी बात करता हूं आपसे। आपको किस तरह का जस्टिफाई चाहिए मुझसे? नहीं, मैंने आपको एक उसूल बताया कि आप मेरे नजदीक वो आदमी मुसलमानों का वेल विशर नहीं, उनके वेलफेयर के खिलाफ है। वो आपका मोहसिन है, आप उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, लिहाजा आप भी मुसलमानों के वेल विशर नहीं है और उनके वेलफेयर के खिलाफ हैं। अब मुसलमानों के वेलफेयर के बारे में हम किस तरह बात करें, मुझे आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए कि आप मसलन ये कहे कि नहीं जी मैं मुसलमानों के वेलफेयर के खिलाफ हूं, इसके बावजूद भी हम मुसलमानों के वेलफेयर पर बात कर सकते हैं। तो मैं बात करने को तैयार हूं, आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जी, मैं मुसलमानों का वेल विशर हूँ ही नहीं, मैंने कहा मैं भारत का वेल विशर हूँ। ठीक है, भारत में और मुसलमान आप नहीं बसते? भारत में मुसलमान नहीं बसते? जी बसते हैं। 20% बसते हैं ना? तो अगर आप जी 20% लोगों के वेल विशर नहीं हैं, तो आप भारत के वेल विशर नहीं हैं, ये याद रख लीजिएगा। जी तो आप किस तरीके से एक आदमी को इंटरनेट के ऊपर आकर, यूट्यूब के ऐसे चैनल के ऊपर आकर के जिसके फॉलोवर्स 2.5-3 लाख हैं, ये कह रहा है वो बैठकर के मैं मार दूंगा, और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो आपका मोहसिन है। आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आप इसको जस्टिफाई करते हैं? सर, आप अमल और अल्फाज दोनों को क्यों मिला रहे हैं सर? इज्तिमाई अमल किसे कहते हैं, इनफरादी अमल किसे कहते हैं? यानी उन्होंने वैसे जुमलेबाजी कर दी, आप ये कह रहे हैं जुमलेबाजी कर दी उन्होंने? जी बिल्कुल जुमलेबाजी, मैं 100% कह रहा हूं उन्होंने जुमलेबाजी की। आज तक उन्होंने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। वो ये कहते हैं कि इंडिया में गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर जो है चंद मॉब लिंचिंग्स हुई हैं। आप विकिपीडिया पे पढ़ लीजिए, 60 से ज्यादा जो है 7 साल के अंदर मॉब लिंचिंग्स हो गई हैं। तो जब इस तरह के लोग, कि जिनकी एक फैन फॉलोइंग है, जब वो ये कहते हैं ना, मैं आपको बता दूं खुद कभी हमला नहीं करते, मुझे मालूम है इस तरह के लोग कावर्ड होते हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उससे क्या होता है कि एक आम सड़क पर चलने वाला आदमी मुतासिर होता है कि जनाब इतने बड़े आदमी ने कह दिया, इतने बड़े शायर ने कह दिया कि मैं कर दूंगा, तो मैं तो हर हाल में करूंगा। तो इस तरह का जो आम लोग हैं ना, जो उससे तासुर लेते हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि जुर्म का अंजाम देना। मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोगों की, जितने भी इंडिया के एक्स मुस्लिम्स हैं, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम्स कहते हैं, मैं तो मुर्तद कहता हूं, आप मुर्तदीन की पोजीशन वाज़ेह होनी चाहिए कि आप खड़े किधर हैं। आप जिस दिन न्यूट्रल हो जाएंगे ना, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। आप न्यूट्रल नहीं होते, आप कहते हैं कि हम देश की मोहब्बत में, भाई मुहिब्ब वतन तो हर मुसलमान है, हर वो आदमी जो जिसका कोई वतन है, जिसका कोई वतन नहीं है, वो मुहिब्ब वतन नहीं। चूंकि वतन की जो मोहब्बत है वो नेचुरल है, वो फितरी है। मुझे अपने वतन से, हालांकि मैं वहां नहीं रहता हूं, लेकिन मुझे अपने वतन से फितरी मोहब्बत है। आप उस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें उसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं रोजाना, हाजी हम तो मुहिब्ब वतन हैं, हम तो देशभक्त हैं, हम तो देशभक्त हैं। फिर उस देश के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, किस तरीके से आप अपने देशभक्ति को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं वो पूछना चाह रहा हूं। जी आप अभी आप कह दीजिए, मुफ्ती आप साहब कह दीजिए, जी, आप कह दीजिए कि ये लोग आप नरसिंह आनंद को सही समझते हैं? मैंने उनकी कोई स्पीच सुनी नहीं अभी तक। नरसिंह आनंद को जानते हैं? नहीं जानता। वाह क्या कहने नरसिंह। चलिए खैर, मैंने आपकी इस बात को, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, आपको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। नरसिंह आनंद, संजय दीक्षित, तुफेल चतुर्वेदी, नीरज अत्री, ये एक गैंग है जिसने आप लोगों को खड़ा किया है। ठीक है, आप, और ये इसके सबूत है भाई, इसके सबूत हैं। आप ये कह दें कि नहीं हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वाकई ये लोग कल्ट हैं और देश के खिलाफ हैं, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं, मैं और आप एक टेबल के ऊपर हैं, इंशाल्लाह बहुत हेल्थी डिस्कशन होगा, अभी होगा। आप बिल्कुल आप ये कह दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। आप इस्लाम के बारे में जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए।
जी अपोजिशन किस तरह आप चाहते हैं उस तरह तो नहीं हो सकेंगी मुफ्ती साहब। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं आपने ना, उन्होंने आपका ताउन किया जी है। जी आप इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने आपका ताउन किया है, आपको उन्होंने पैसे दिए हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं। सर अब आपसे क्या बात करें, आप एक नहीं, काम करें, देवबंद ही आ जाइए, हम जी मैंने जिनके आप अगेंस्ट में सुनना चाहते हैं। मैं सर मैं आपको बात नहीं कर रहा हूं, आपने खुद ही कहा है कि मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मेरा उस वक्त ताउन किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि उस वक्त ताउन किया जब मैं जॉबलेस हो गया था। तो महज इस बुनियाद पर आपका ज़मीर गौर करता है कि एक आदमी जो है वो पूरी 20% मुसलमानों को उनका मैसेकर करने की धमकी दे रहा हो। चलिए ठीक है, उसने आपको बहुत बड़ा ताउन कर दिया, माली ताउन किया या आपको इमोशनल आपका सपोर्ट किया, लेकिन क्या इस बुनियाद पर आप उसको सपोर्ट करेंगे? क्या ये वतन की मोहब्बत है? क्या वतन में अमन कायम रह पाएगा इस तरीके से? मुझे बताइए, कैसी वतन की मोहब्बत है ये? कैसे आप वेल विशर हैं इंडिया के? जी बोलने देंगे सर आप? जी जी मुझे जिसने हेल्प किया है इस बुनियाद पर तो मैं उसके किसी काम में सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो हेल्प उन्होंने लोगों की है, मुस्लिम विचार मंच आपको शायद पता ही नहीं है, वहां पर जो लोग आए थे उनमें से जिन लोगों की, जिन नीडी पर्सन की ये लोग मदद कर रहे हैं, उस बुनियाद पर मैं उनकी मदद करूंगा। मुझे मदद करने की बुनियाद पर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। रही बात ये मदद के ताल्लुक से, आप जिन अल्फाज को कोट कर रहे हैं शॉर्ट लेकर, उनकी पूरी स्पीच क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं और जाकर सुनूंगा। आपने बताया जब मैं सुनाइए। एक आदमी खुलकर ये कह रहा है कि जो हर आप सुना रहे हैं वो अभी मैं सुना हूं। देखिए सर, जो तो ठीक है, आपने सुनाया वो अभी मैं आपने सुना सुन लिया, अब आप उसको जस्टिफाई तो ना करें ना। आप ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं तो नहीं कहूंगा। भाई उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है, वो ट्विटर के ऊपर यानी वायरल हुई है वो वीडियो। चलिए आपने नहीं देखी, कोई बात नहीं है, जाहिर है कि हर एक आदमी हर चीज नहीं देख सकता, लेकिन अब आप जब आपके इल्म में वो आ गई है तो आप, और हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, हम बात यहां मुसलमानों की करने के लिए बैठे हैं। मैं भी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूं कि हमें पेन क्यों है, हमें तकलीफ क्यों है। हमें तकलीफ इस बात की है कि कोई भी आदमी आकर यूट्यूब का चैनल खोलता है और मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दे देता है, और आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। हमें तकलीफ इस बात की है, और इस बुनियाद पर सपोर्ट करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं। भाई ये कैसा हुब्बे वतन है? जी जो लोग बेघर हो रहे हैं ना सर, उनकी तकलीफ कुछ और है। आप यूट्यूब सुनकर तकलीफ उठा रहे हैं, खाली सुनने की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो जो बेघर हो रहे हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही होंगी सर? बहुत तकलीफ है बेघर हो। जी मैं तो आप उसी के मुझे ताल्लुक आप से मुझे ये हाँ। बताइए, आप मुझे ये बताइए कि भाई देखो, फला मौके पर एक मुसलमान ने एक हिंदू को गलत तरीके से, नाजायज तरीके से उसके घर से निकाल दिया था। मैं अभी कहूंगा कि मैं कंडेम करता हूं। आप मुझे बताइए क्या कोई सबूत है तो मैं फौरन कहूंगा। नाम आप किसी नाम बता देंगे, मैं नाम बनाम उसको कंडेमनेशन कर दूंगा। मैं किसी को भी कंडेम कर सकता हूं, ठीक है, इल्ला एक शर्त यह कि आप साबित कर दें। अगर आप साबित कर देंगे मैं कंडेम करने को तैयार हूं। आप तैयार हैं या नहीं, ये आपका, यानी समझ लीजिए कि ये मेरा मेयार है, अब आप अपना मेयार तय कर दीजिए। जी तो मैं अब बेघर होने वालों की बात ही आपसे करने आया था कि देखिए ये यानी चीज गलत है जी। यानी आप इस पर बात नहीं करेंगे? किस पर, क्यों, मैं आपसे किस पर, आप मुफ्ती साहब है तो मैं आपसे रिलेटेड ही मालूमात हासिल करने आया हूं। मैं आप मुसलमान भी उसको तो हूं ना भाई, डिबेट का रूप दे दिए जी। मैं मुसलमान भी तो हूं ना जनाबे वाला, मैं मुसलमान भी हूं। मुफ्ती जी होने से पहले हाँ मैं मुसलमान हूं, और मैं इंडियन मुस्लिम हूं बाय द वे, ठीक है। तो जी मुझे इंडियन मुस्लिम, और आज का उन्वान भी यही है, द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन मुस्लिम, ठीक है। तो वो द वे फॉरवर्ड जी कैसे होगा? यही ऐसे होगा ना जब मुल्क में अमन अमान कायम होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप 20% लोगों को दबा दें और मुल्क में अमन अमान कायम हो जाए, या कुछ लोग जो है जब दिन रात मुसलमानों को धमकी देते रहे और अमन अमान कायम हो जाए। ये तो मुमकिन नहीं है। तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़े मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर। आप एक्स मुस्लिम हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करंट मुस्लिम हूं, ठीक है। हमारे दरमियान इख्तिलाफात हो सकते हैं मजहब को लेकर, वो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन जब मौजू ये है कि हम मुसलमानों के ताल्लुक से कैसे बात करें, तो मैं उसी मौजू पर बात कर रहा हूं शुरू से। मैंने मौजू नहीं बदला, मैं तो उसी मौजू पर हूं पहले मिनट से। मैं आपसे, और अगर आप इस्लाम पर बात करना चाहते हैं, मैं तो अभी लिंक काम करूंगा, कोई भी आकर मुझसे मुर्तद है वो बात कर सकता है, आप भी बात कर सकते हैं, इस्लाम के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
آپ کو یہ کہنے میں پریشانی کیا ہے کہ یہ ایک کرمنل کلٹ ہے؟ کیا یہ کرائم کو پرووک نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو تو بولیں گے نا، اس کو پرووکیشن بولیں گے. تو اب اگر یہ لوگ کرائم کو پرووک کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کہنے میں پرابلم کیا ہے کہ یہ کرمنل کلٹ ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا جو اصرار ہے کہ میں ان کو برا بولوں تب آپ آگے بات جاری رکھیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں برا بولیں، آپ حقیقت بیان کریں. آپ کے اندر حقیقت یہی ہے سر، حقیقت یہی ہے. آپ نے اپنی ضمیر کی آواز سنی اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ضمیر کہاں چلا گیا اسلام چھوڑنے کے بعد؟ کیا ضمیر ختم ہو گیا یا ابھی زندہ ہے؟ اور اگر زندہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ جی سر، آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے اور ایک آدمی کچھ کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کہنے والے کو برا بولو آزاد بھائی، تو پھر میں کرنے والے کے اوپر بات کروں گا. کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کیا ہے. آزاد بھائی، یہ کہنے کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ پولوٹڈ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے جو جینوسائیڈ واچ ہے اس کی کیا رپورٹ ہے کہ انڈیا جو 10 سٹیپس ہیں جینوسائیڈ کے، اس میں 9th سٹیپ کے اوپر انڈیا پہنچ چکا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جینوسائیڈ واچ یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. ابھی پوری دنیا میں اس کی نیوز وائرل ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں. لوگوں کی جانیں، ہمارے رشتہ داروں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. ہمیں اگر تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے الحمدللہ، لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں انڈیا میں. آپ کے بھی رشتہ دار مسلمان ہوں گے، لیکن یہ آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ ان لوگوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ان کا آئینہ دکھائیں اور یہ کہیں کہ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہیں وہ دیش کے ہت میں نہیں ہیں، وہ وطن کے خلاف ہیں. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام چھوڑا تو ضمیر نہیں ہے. اگر ضمیر ہے اسلام چھوڑتے وقت تو پھر آج بھی ہونا چاہیے، یا پھر اس وقت نہیں تھا. جی، آپ نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں صحیح بتاؤں. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ سے وہ بات کروں کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور جب تک کہ میں باشعور رہا کسی نان مسلم سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف ہمیں مسلم کے عقائد سے ہوئی ہے کہ ان کے بلیو ایسے تھے. آپ سے میں سوال کرنے آیا کہ کیا یہ صحیح اسلام تھا یا میں نے غلط دیکھا تھا یا انہوں نے صحیح پیش کیا تھا. اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنے آیا اور آپ کہاں پولیٹکس میں لے کے چلے جا رہے. اور کسی نے میری مدد کی ہے، اگر مدد کا اعتراف کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اور آپ میرے ضمیر پر مجھے لے کے آ جا رہے. لیکن میرے پرابلم آپ کب سنیں گے؟ یہ آپ میرے سے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سے پرابلم آپ کب سنیں گے؟ کب اسٹارٹ ہوں گی اپنی بات؟ ابھی سنوں گا. آپ ان لوگوں کو کرمنل کلٹ کے مان لیں، میں بھی سنوں گا. جب تک کہ وہ عمل نہیں کرتے اس بات کو جس سے وہ کہا ہے، نہ اسلام ان کو کرمنل مانتا ہے نہ میں اس کو کرمنل مانتا ہوں. کرائم کے لیے پرووک کرنا انڈین پینل کوڈ میں کرائم ہے کہ نہیں؟ جی، انہوں نے نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، آپ لوگ کرو ایسا، انہوں نے نہیں بتائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں تو ایسا کر دوں گا، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے. یہ پرووک کرنا نہیں ہوا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پر بندوق اور ہتھیار ہونا چاہیے، یہ کرائم کے لیے پرووک کرنا نہیں ہے. جی سر، جب ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ فلانے کا سر لاؤ میں اتنے ہزار دوں گا، ویسی بات تو انہوں نے نہیں کہی نا. کتنے مفتیوں نے کہا کہ فلانے کا سر لاؤ میں اتنے ہزار دوں گا. میں حالانکہ وہ غلط ہے لیکن یہ کم درجے کا جرم ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کا سر لاؤ، یہ بتائیے کتنا بھیانک جرم ہے. جو یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے بعد ہتھیار ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کا جو سر ہے وہ ہمارے قدموں میں ہونا چاہیے. یہ بتائیے کتنا بڑا جرم ہے. وہ ایک آدمی کی بات کر رہا ہے، آپ پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. لو جی، یہ چلے گئے آزاد صاحب. اوکے، دیکھیے آزاد صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ان کا موبائل لاسٹ ہوا ہے، کنیکشن لاسٹ ہوا ہے، یا وہ چلے گئے. آئی ڈونٹ نو. فی الحال میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ان سے چاہتا تھا کہ میں بات کروں
عقائد کے تعلق سے، لیکن میں کسی بھی مرتد کے بارے میں جب مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو میں پہلے اس کی پوزیشن ہے وہ کلیئر کراؤں گا، اس کے بعد کریں گے ہم اسلام کے اوپر بات. اور اب میں اپنا جو ہے لنک عام کروں گا، اگر کوئی مرتد مجھ سے اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہے. ہاں لو آگے آزاد صاحب. جی آزاد صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنیکشن فیل ہو گیا ہو. جی بتائیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی. تو بہرحال میں اسلام کے عقائد کے ہی لیے یہاں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے ہر 2 ہفتے میں، اور میں اسی لیے اپنا لنک عام کرتا ہوں. اور جب لنک عام ہوتا ہے تو کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کا کوشچن کرتا ہے، وہ قرآن سے متعلق ہو یا عقیدے سے متعلق ہو، میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جواب دیتا ہوں. مجھے جواب دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ جواب دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے. میں کوئی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آج بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ اپنی پوزیشن 1 سیکنڈ میں کلیئر کر دیں گے نا، 1 سیکنڈ کے اندر بات آگے بڑھے گی. جی تو آپ اسلام کے متعلق جو بھی آتے ہیں کالر، ان سے سوال لیتے ہیں آپ، جی تو ان کی بھی پوزیشن کلیئر کر کے لیتے ہیں یا میرے جیسا، یا پھر مجھے معلوم جواب دے؟ کیونکہ جن لوگوں کی پوزیشن مجھے معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں تو میں جانتا نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی پوزیشن تو مجھے چند گھنٹوں پہلے معلوم ہوئی ہے. میں نے آپ کے چینل کو نہیں دیکھا تھا. میں نے آج ویسے ہی اتفاق سے میں نے کہا چلو نظر ڈالتا ہوں. سب سے اوپر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ نیرج اتری کی اور سنجے دیکشت کے ساتھ ہے، تو میں نے ویسے ہی اس کو ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھا. لو جی، اس میں تو آپ ان کی تعریف کے کلابیں ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا ہے، انہی کی وجہ سے آپ سارا کام کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایکس مسلم ہیں یہ سب انہی کے لگائے ہوئے پودے کے پھول ہیں. آپ نے اعتراف کیا اس چیز کا ہے. تو بھائی جب آپ یہ سب اعتراف کر رہے ہیں کہ نیرج اتری اینڈ کمپنی جو کلٹ ہے پورا، اس کے لگائے ہوئے آپ پھول ہیں، تو پہلے تو میں پھر اس پوزیشن کو کلیئر کر لوں نا. آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کہیے. مان لیجیے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم جس طریقے سے آئیسس کے ساتھ نہیں ہیں، RSS کے ساتھ نہیں ہیں. آپ یہ کہیں بہت اچھی بات ہے، وی اپریشیٹ دیٹ. اب بات کرتے ہیں، چونکہ اب آپ نے اپنی پوزیشن سیٹ کر دی. ابھی آپ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر. جی ہم تو ابھی تک بھی اعلان نہیں کیے کہ ہم یہ ریلیجن کے ساتھ ہے یا یہ کلٹ کے ساتھ ہے. آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پودا آپ نے لگایا ہم اس کے پھول ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی ویڈیو میں آپ نے نیرج اتری کو بولا ہے. وہ بھی چلاؤں کیا؟ ٹائم ضائع ہوگا، آپ اعتراف کر لیں تو اچھا ہے. تو وہ بھی میرے پاس موجود ہے. تو جتنے چینل کھلیں گے، جی جتنے چینل کھلیں گے وہ پودے وہ تو انہی کو دیکھ کر کھل رہے ہیں، انہی کی دیکھا دیکھی کھل رہے ہیں. بات صحیح ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو دیکھ کر کھل رہے ہیں بلکہ وہ مالی تعاون بھی تو کر رہے ہیں. ایک مرتد کو انہوں نے لیپ ٹاپ بھی تو دیا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، چلو بھائی لیپ ٹاپ دو، لیپ ٹاپ بیٹھ کر کا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. I mean we know that the whole world knows about it. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مسلمانوں کا میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے محسنوں کی وجہ سے. تو آپ چونکہ ایکس مسلم ہیں اور آپ کے کچھ رشتہ دار ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں، آپ کے والد صاحب کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ باحیات ہیں یا وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بہرحال میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے ہوں گے. اور آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے اور دیوبند سے انہوں نے حفظ کیا تھا، تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوں گے، ایک وہ دیندار شخصیت رہے ہوں گے. تو آپ کم سے کم اپنے والد کا تو سوچیں، آپ اپنی والدہ کا تو سوچیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا تو سوچیں. یہ دھمکی صرف میرے اور آپ کے یا کسی سڑک پر چلتے ہوئے ایک عام مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی تو آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے نا. جی سر، انہوں نے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی ہے جس طرح سے وسیم رضوی کے لیے دھمکی دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، آپ لوگ ایسا کرو نہیں کہے. جس طرح سے وسیم رضوی کا سر لانے کے لیے انعامات کہے گئے نا، کو دھمکی دی جاتی ہے. جو دھمکی دیتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، لوگوں کو پرووک کرتا ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دیں یا کسی کو مار دیں. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں. یہ میرا جگرا، میرا ضمیر ہے. آپ اپنے ضمیر کا دکھائیے کیسا ہے. جی میں بھی کسی کو مار دے، قتل کر دے کی کوئی اگر دھمکی نہیں ترغیب دیتا ہے تو میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ مجھے اس کا نام بتا دیں کہ جس نے وسیم رضوی کے خلاف کوئی کنڈیم کیا، دھمکی دی ہو، میں اس کا نام لے کر کنڈیم کروں گا. چونکہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے آپ کو نام بتا دیا، اب آپ نام لے کر کنڈیم کر دیجئے.
یہ میرے موضوع نہیں تھا آج کا، میں نہیں نام لوں گا اور نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں میری بات کرنے آیا تھا، اگر آپ موقع دیں گے تو بات کروں گا، ورنہ میرے سوال میرے یوٹیوب چینل سے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ مجھے دیکھیے ایسا ہے، اسلام کے خلاف مجھے اسلام کے تعلق سے بات کرنا ہی اصل میں یہی میرا موضوع ہے، اور میں جی صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، جو الحمدللہ آپ نے خود ہی بیان کر دی ہے۔ تو اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ آپ لوگوں کے چینل کس طریقے سے چل رہے ہیں، یہ پورا چکر کیا ہے۔ اب جب آپ نے اپنی ایک پوزیشن سیٹ کر دی ہے کہ آپ بھی دراصل جو ایک کلٹ ہے آپ اس کے سمپتائزر ہیں، چونکہ اور وہ انڈیا میں ہے اور میں اس کو دیش کے خلاف مانتا ہوں، اس کلٹ کو میں دیش کے خلاف مانتا ہوں، میں اس لیے اس کے خلاف ہوں، ورنہ اسلام کے خلاف تو دنیا میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ہر ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنقید تو ہونی چاہیے، اور تنقید جب ہوگی تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے، تو ہمیں خود موقع ملتا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے۔ بعض مرتبہ آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں، پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ آپ لوگوں نے بولا ہے، تو خیر چلیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تنقید ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے۔ بات یہاں دیش کی ہے، بات یہاں ملک کی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ملک کے خلاف مانتا ہوں۔ آپ نے چونکہ اپنی پوزیشن سیٹ کر دی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اب میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب آپ آگے بڑھیں، جو آپ کا سوال ہے میں لے لوں گا انشاءاللہ۔ جی سر، میرے سوالات یہ ہے کہ جو بچپن سے میں نے مسجدوں میں سنا تھا، مسجدوں میں ہی سوال کیا، واٹس ایپ چالو ہے تو مولاناؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ سوال کیا، اب یوٹیوب چالو ہے تو یوٹیوب پر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سر یہ جو اسلام کے نام پر جو تبلیغ کی جا رہی ہے گلی گلی، اور جس سے عمل کرتے ہوئے مسلمان پریشان ہو رہے، اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا، کیا پریشان ہو رہے ہیں؟ مطلب وہ پریشانی بتائیے تاکہ میں اس کا علاج بتاؤں۔ ہاں، کچھ مدعے ایسے ہیں جو بحث کا موضوع بنتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں پریشانی کا موضوع بن جاتے ہیں، جو ہمارے بچپن میں نہیں تھا۔ ہمارے بچپن میں کچھ گروپس ہوا کرتے تھے جن کے عمل کو اگر ہم بات چیت میں لاؤ تو کہتے تھے کہ ہاں وہ شیعہ لوگ ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن جب دیوبندی لوگ ہی جب بات کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو آپ جیسے لوگ ہی ان کی رہنمائی کر سکتے۔ میں مسلم ایریے میں رہا ہوں اور میں وہی پریشانی آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جیسا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوپی سے ہی، آپ کے سر میں ٹوپی ہے تو کیا یہ فرضیت میں داخل ہے نماز کے لیے ٹوپی پہننا؟ نہیں، فرض نہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ایسی ہی میرے پاس ایسے سوال ہے کہ آپ شارٹ میں بھی جواب دے کر بتا سکتے ہیں، اور کسی کو ریفرنس چاہیے تو وہ آپ سے رجوع ہوگا۔ بالکل، کہ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اچھی چیز ہے، سر کا تاج ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن پہننے کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتے، یہی بات ہے نا؟ بالکل صحیح۔ جی اسی طرح سے نماز کی 14 شرطیں ہیں، 7 اندر کی 7 باہر کی، جس میں زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے، کیا روڈ جو گندی ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زمین اگر پاک ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ روڈ ہو کہ مسجد کے اندر کی زمین ہو، مان لیجیے مسجد کے اندر کی زمین ہے، کوئی بچہ ہے، اس نے جو ہے وہاں اس کو چھوٹے بچے آ گئے، پیشاب پخانہ ہو گیا اور وہ مسجد کا فلور جو ہے ناپاک ہو گیا، تو آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روڈ تو چھوڑیے۔ تو اگر روڈ ناپاک ہے تو وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو شرط ہے۔ یہ بھارتی روڈز ہے، اکثر روڈوں پر ڈینس کا پانی بہتا ہے اور جنگلی جانور بھی یہاں پر گھومتے ہیں۔ اگر روڈ ناپاک ہے تو نماز کی شرط نہیں پوری ہوتی، اس لیے نماز نہیں ہوگی اگر روڈ ناپاک ہے تو۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے یہی آپ سے گائیڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جب میں نے روکا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں یہ مفتی صاحب بڑے، تو میں نے بولا مفتی صاحب بڑے، میں نکل گیا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں۔ یہ روڈ پاک ہو؟ جی نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈینس کا پانی وہاں بہتے دیکھا، تب تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر روڈ ناپاک ہے، روڈ کیا، میں تو کہتا ہوں مسجد کا فلور اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جی تھینک یو سو مچ سر۔ نماز جو روڈ گندی ہے وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے کہہ دیا۔ اسی طرح اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، بھارت کا رہنے والا ہے، اور کسی مولوی سے سن کر اسلام قبول کرتا ہے، اس کا نام پرکاش ہو یا آکاش ہو، تو کیا اس کا نام بدلنا فرضیت میں ہے، ضروری ہے؟
नहीं, मैं तो बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स को, यानी ऐसे नो मुस्लिम्स को, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जानता हूं कि जिन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, हम उनको उनका पुराने नाम से ही बुलाते हैं। और सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, बहुत से जो अमेरिकन हैं यहाँ पर, गोरे हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना पुराना नाम रखा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर नाम के अंदर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो कि जिससे जो इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है, शिर्क की बू आती है, उसकी एक मिसाल ले देता हूं। एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और उनका नाम अब्दुल शम्स था, एक का नाम अब्दुल उज्जा, यानी उज्जा या सूरज का गुलाम, उसकी बंदगी करने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम चेंज कर दिया। तो इस तरह का अगर है, लेकिन अब प्रकाश है, आकाश है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई आदमी अपना नाम नहीं चेंज करता, कोई हर्ज नहीं है। जी, उसी तरह से अगर कोई भारतीय इस्लाम कबूल करता है अच्छी उम्र में, और मेरे सामने भी हालात बता रहा हूं मुफ्ती साहब मैं, तो क्या उसको खतना करना फर्ज है? नहीं फर्ज है जी, यहाँ पर इतना बहस का मौजू छिड़ा है, बल्कि इसके ऊपर कोर्ट कचहरी केसेस के मामलात आ जाते हैं कि कोई इस्लाम कबूल कर ले तो उससे सबसे पहले कलमा पढ़ा जाता है, और नेक्स्ट जो बात है उसकी खतना की तैयारी होती है, बल्कि डोनेशन दिए जाते हैं कि जो मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे उन लोगों की खतना के और इलाजात के ऊपर खर्च हो, इसलिए डोनेशन भी लोग कलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आजाद साहब, मसला ये है कि आपने जो लाइल मुसलमान हैं, शायद उनको देखकर आपने इस्लाम समझ लिया और वो आपने डिनाउंस कर दिया। तो लेकिन खैर, उसमें मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। जाहिर है कि आप जिस माहौल में हैं या जहां पर भी होंगे, वहां जो मुसलमान हरकतें कर रहे हैं उन्हीं को आप बयान कर रहे हैं मुझसे, मैं आपका कोई कसूर नहीं है उसमें। और ये सब इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो जाहिर है कि वो लाइल्मी की वजह से होती हैं। आपने मुझसे कांटेक्ट किया, आप अगर मेरे अलावा किसी भी और मुफ्ती से, मौलाना से कांटेक्ट करते, तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो अच्छे आलिम दीन हैं, मैं अपने आप को आलिम दीन नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर वो अच्छे आलिम दीन हों तो वो आपको वही जवाब देंगे जो दरअसल इस्लाम में है। जी सर, ये बात तो सही है। ये सोशल मीडिया यूज जो हो रहा है, अगर मैं किसी मुफ्ती के पास जाऊं अकेले में और ये सवाल करूं और अकेला ही सुन लूं, तो उतना काम नहीं बनेगा जितना मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर आप ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, अगर आपका मकसद ये है तो इसमें मैं आपके साथ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो मुसलमान जो आपस में बहस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो ये सुन ले। और ये स्ट्रीम का आज आपने टॉपिक भी यही रखा कि ये मुसलमानों के लिए है। तो सर, जैसा आपने कहा कि खतना फर्ज नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुझे करना ही पड़ेगा। फर्ज और हलाल में डिफरेंस क्या है मुफ्ती साहब? फर्ज और हलाल में, जी हाँ, हलाल यानी कोई चीज अगर हलाल है तो उसका बहुत सी चीजें, खाना हलाल है मसलन, तो जरूरी नहीं कि आप उस हलाल को खाएं, दिल चाह रहा है तो खाएं, नहीं चाह रहा तो ना खाएं। उसको हम आसान अल्फाज में, या बल्कि टेक्निकल, आसान तो नहीं कहूंगा, टेक्निकल अल्फाज में हम उसको मुबाह बोल लेते हैं। मुबाह का मतलब है किसी चीज की इजाजत होना। तो जिस चीज की इजाजत हो उसका करना जरूरी नहीं है, आप करें तो ठीक, ना करें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जो चीज फर्ज है, फर्ज अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, अब नमाज पढ़नी है। मान लीजिए एक आदमी इस्लाम कबूल करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं इस्लाम तो कबूल कर रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो अब वो गुनहगार होगा कि मुसलमान होने के बावजूद नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो खतने की वो स्टेटस नहीं है जो फर्ज का होता है। जी, थैंक यू। वैसे तो अभी मैं मजाकन ये कह रहा हूं कि लोगों ने, मेरे पास के लोगों ने, अक्सर लोगों ने फजर को हलाल किया है और बीफ को फर्ज किया है। लेकिन देखिए, हमारे पास भारत के अंदर, भारत के संविधान में इजाजत है न सिर्फ ईदें मनाने की, बल्कि ईद मिलादुन नबी जो आज कहा जाता, हमारे बचपन में 12 वफात कहा जाता था, आज ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। तो क्या इसकी शरई हकीकत है मुफ्ती साहब? जरा बताएं कि इसकी ये ईद मिलादुद्दीन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट से।
ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ ایک خالص مسلکی نوعیت کا ہے، اور میں اس طرح کی بات جو ہے جس سے کسی مسلک کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچے میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے یہاں پوچھا ہے تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک عید میلاد النبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو عید میلاد النبی نام کی کسی چیز سے واقف نہیں ہے اور نہ ہی اس کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک چھٹی جو ہے وہ سینکشن کرا لی ہے گورنمنٹ سے، تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کر دی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ آرام کر لیتے ہوں گے اس دن گھر پر. لیکن اس طرح کی عید کا تصور قرآن میں یا حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. تو دیکھیے جب چھٹی کا ڈیمانڈ کیا گیا، چھٹی قبول کی گئی، وہ سب باتیں ہیں. قربانی کی بھی یہاں پر اجازت دی جاتی ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ طرف سے قربان گاہ بھی مہیا کرائی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ لوگ آئے قربانی کریں. تو مفتی صاحب، کیا گورنمنٹ کے قربان گاہ میں قربانی کرنا اور کسی اور جگہ پہ قربانی نہ کرنا، اور جتنے جانوروں کی قربانی الاؤڈ کی گئی ہے انہی کی کرنا اور جن کی منع کی گئی ہے ان کی نہ کرنا، کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟ قانون کی پاسداری کرنا یہ بھی اسلامی حکم ہے کہ جو بھی قانون حکومت بناتی ہے اگر وہ قانون پبلک ویلفیئر میں ہے، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کی پاسداری کی جانی چاہیے. ایک عرصے سے شہروں کے اندر اس کی پاسداری ہوتی ہے. مثلاً بکرے کو قربانی ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے کسی حصے میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، تو مسلمان کرتے ہیں. اور جو بڑے جانور کی یعنی جس کو ہم بھینس بول لیں، اس کی جو قربانی ہوتی ہے تو وہ سلاٹر ہاؤس میں ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نا سلاٹر ہاؤس دراصل گورنمنٹ کا دیا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے ہر علاقے میں، بلکہ خود ہمارے شہر میں دیوبند میں جو سلاٹر ہاؤس ہے وہ سینکشن تو گورنمنٹ کرتی ہے، یعنی اس کا ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ پراپرٹی بن جاتی ہے، لیکن اس کو ڈونیٹ جو لینڈ ہے وہ مسلمان کرتے ہیں. اور یہی حال بہت سے شہروں کا ہے کہ وہ حکومت سے چونکہ منظور شدہ ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہ رہے، لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وقف لینڈ ہے تو وہ کسی مسلمان کی ہے، لیکن وہ وقف قانون کے تحت وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی، مسلمانوں کی پراپرٹی ہو گئی. ایسے ہی سلاٹر ہاؤسز کا ہے. تو اگر حکومت کی طرف سے یا حکومت کیا مقامی جو انتظامیہ ہے، لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جانور کی قربانی گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے علاقے کے اندر گندگی ہوتی ہے، ہم تو ساتھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل جہاں پھر جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ہونی چاہیے. اور رہی بات یہ کہ آپ لوگ میں اسی لیے میں نے آپ کی پوزیشن پہلے ہی کلیئر کروا لی تھی، چونکہ مسئلہ ہی گائے ہے. یعنی ملک میں وہ ملک کے جہاں مسئلہ ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا، روڈ ہونا چاہیے تھا، اور جناب اسپیس سائنس ہونی چاہیے تھی، میڈیکل سائنس ہونی چاہیے، وہاں مسئلہ کیا ہے؟ گائے. یعنی گائے سے ہم نہیں ابھر پائے ابھی تک. تو آپ کا بھی نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ بھائی پھر گائے کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ گائے کی طرف سے ممانعت. نہیں سر میں کچھ نہیں کروں گا، میں آپ کے جواب کو کاؤنٹر ہی نہیں کروں گا، نہ کیا ابھی تک کے. میں صرف آپ سے حکومت کی طرف سے جس جانور کے اوپر پابندی ہے تو حکومت کے اس قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے میں اس سال تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے سالوں میں اور اس سے پہلے بھی اپیل باقاعدہ جاری ہوئی ہے. حالانکہ اس اپیل کو میں نے غیر ضروری سمجھا ہے ذاتی اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس طرح کی کوئی قربانی کرتے نہیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی کہیں کر لے تو بات الگ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ ہر سوسائٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپیل جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیش کے ہت میں اور ہندو کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم آپ کی کے جو جذبات ہیں اور سینٹیمنٹس ہیں ہم ان کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی باقاعدہ ہر سال یہ اپیل جاری ہوئی ہے. جی آگے بولیے، اگلا سوال. جی میرا اگلا سوال یہ ہے، اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سعودی میں بھی اونٹ کی قربانی پر پابندی ہے اور اس کو عمل کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اپوز نہیں کرتے. دوسرا ہے مفتی صاحب، یہ حج کے تعلق سے ہے. ہمارے بچپن میں جتنے لوگ حج کرنے گئے وہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر حج کرنے گئے تھے، لیکن آج حج کی فضیلت اس طریقے سے بتائی جا رہی ہے
کہ اپنی اولاد کو رہتے ہوئے گھر سے نکال کر کرائے کے گھر میں لوگ شفٹ کرتے ہیں اور آدھا گھر بیچ کر حج کرنے جاتے ہیں. اور جب میں ان سے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, کسی مفتی سے آپ رجوع کیجئے, تو انہوں نے کہا کہ حج کی فضیلت اتنی ہے, اللہ چاہے گا تو پھر نواز دے گا. لیکن آج 12 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں, آج بھی کرائے کے گھر میں انہوں بھی, ان کے بچے بھی, جنہوں نے اپنا گھر بیچ کر حج کو گئے تھے. تو کیا اپنی ذمہ داری اور اپنے بچوں کی مستقبل کی ذمہ داری کو اگنور کر کے, فراموش کر کے حج کو جانا, کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں جو حج کی شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو. آپ اگر صحت مند ہیں, اور چونکہ ایک مشقت بھرا سفر ہے, آج کے دور میں پھر بھی بہت آسان ہو گیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کبھی مسلمان رہتے ہوئے وہاں جانے کا موقع ملا یا نہیں ملا. لیکن اگر میں پوچھ رہا ہوں, گئے ہیں آپ کبھی وہاں یا نہیں گئے ہیں؟ کہاں پر؟ یعنی سعودی عرب حج کے لیے کبھی جانا ہوا آپ کا, عمرے کے لیے مسلمان رہتے ہوئے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس لیے پوچھا چونکہ مشقت کا آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا جب آپ خود جائیں گے. تو ایک معذور آدمی یا جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے یہ سفر, چاہے آپ اس کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کیوں نہ کرا دیں, لیکن یہ ایک مشکل بھرا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی شرط تو صحت ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے مکمل اخراجات برداشت کر سکے. اور اگر وہ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنے ڈیپینڈنٹس کو, تو ڈیپینڈنٹس کا مکمل خرچہ وہ دے کر جائے. اس کے بعد اگر وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے. اکثر جو آئیڈیل سچویشن مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مان لیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ان کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں, ان کی اپنی ملازمتیں ہیں, جابز ہیں, وہ اپنے آپ کو یعنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اب مثلا کوئی جدی زمین چلی آ رہی ہے, باپ داداؤں کی کوئی زمین ہے, تو اب ان بوڑھے ماں باپ نے سوچا کہ بھئی یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے, ہم نے کبھی حج نہیں کیا, ہم اپنے اولاد کے فرض سے فارغ ہو چکے ہیں, وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اب ہم اس زمین کو یا اس مکان کو بیچ کر ہم حج کرنے چلے جائیں, ہماری عمر کتنی باقی بچی ہے, جب واپس آئیں گے تو اپنے کسی اولاد کے یہاں رہ جائیں گے. تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں. جی, بیٹیوں کو بھی خالی کرانے کے میرے سامنے ہے کہ بیٹی رہتی اسے بھی خالی کیا گیا حج کے نام پر, بیٹوں کو بھی خالی کیا گیا اور بیچ کر حج گئے, عمرہ گئے. خیر, آپ کا جواب میں ایز اٹ از رکھتا ہوں. اس کے بعد مفتی صاحب, اب ایک پوائنٹ پر آتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ دیکھیے عید مناتے وقت تو عین اسلام ہمیں یاد آتا ہے, اور اگر اس میں کچھ رکاوٹ آتی ہے تو ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے, ہم تو یہ کر کے رہیں گے. تو اسی طرح سے جو شادیاں آج بھارت میں ہوتی ہے مسلمانوں میں, ان شادیوں میں شرعی حقیقت کیا ہے؟ کتنی شرعی شادیاں ہو رہی ہے, جو خرچ ہو رہے ہیں؟ سیدھی بات, کیا یہ بھی 10% شادیاں بھی اسلامی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ اس پر پوری مہم چلی ہوئی ہے. ایک بڑی تعداد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بڑا برا بھلا کہتی ہے, اس کو برا سمجھتی ہے, چونکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے 2-4 باتیں کر دیتی ہے یہ آرگنائزیشن. لیکن اس کا ایک بڑا کارنامہ اس وقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں اسلامی شادی کس طرح ہو, سادی, یعنی شادی ہو, 3 نقطے ہٹا دیجئے, شادی بن جائے گی. تو اس کی باقاعدہ مہم چل رہی ہے, شہر چل رہی ہے, ضلع چل رہی ہے کہ مسلمانوں میں یعنی شادی اتنی آسان ہونی چاہیے اور جہیز کی لعنت بالکل ختم ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے, اور اس مہم کو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. جی, آخر کے 2 سوال میرے پاس ہے آج کے. اس میں ہے مفتی صاحب کہ بازار کے آداب, کہ جب ہم کسی حدیث, کسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کریٹیسائز کرنے کے لیے, تو بے شک سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیکن ہم ایز اٹ از وہی آیت, وہی حدیث انہیں پیش کرتے ہیں تو وہ ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اس پہ محنت آپ جیسے لوگ, میں نے کئی مولویوں سے التجا کی کہ یہ حدیث, یہ آیت ان تک پہنچا دے, کہ مسلم بازاروں میں جو روڈ جام کر کے اپنی دکانیں لگاتے ہیں, تو بازار کے آداب میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس پریشانی سے ہمیں روک سکتی ہے؟
आज जितने भी हमारे भारत में मुस्लिम बाजार मार्केट मिलेंगे, अक्सरियत मुस्लिम की है, जो रास्ता रोक कर अपनी दुकान लगाते हैं। उसके कई फुटेज मैं निकाल चुका हूं अलग अलग सिटीज के, कि ये इज्तिमाई अमल होता है। अगर कोई एक आदमी कर रहा हो तो वो इनफरादी अमल है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे अमल कर रहे हैं। आपने किसका फोटो लगाते हैं? इज्तिमाई अमल किस चीज का, दोबारा बताइए। अगर कोई आदमी कुछ अमल करता है तो वो इनफरादी अमल हो जाएगा, लेकिन वही अमल बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो वो इज्तिमाई अमल हो जाएगा ना सर। ठीक है, ठीक है। तो बाजार में 50 फुट का 60 फुट का रोड होता है, लेकिन राह गुजर के लिए मुश्किल से 7 से 8 फीट रोड रहता। बाकी दुकानें जो गाड़े कहते हैं, हथगाड़े बंडी लगा देते हैं, रोड जाम करके अपना माल सेल करते हैं। तो क्या वो जायज है? मेरे भाई, ये मसला तो मुसलमान का नहीं है, ये मसला तो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री का है। यानी आप चाहे किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, जो डेवलपिंग, थर्ड वर्ल्ड के बजाय डेवलपिंग नेशंस कह लीजिए आप, तो ये वहां का मसला है, ये हर कम्युनिटी का मसला है। आपको इसमें मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, आप जब बाजार में निकलेंगे तो ये हर जगह आपको सूरत हाल मिलेगी कि रोडों के ऊपर चलना मुश्किल है। और ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, ना कि किसी मजहब का। लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त हो जाए, मान लीजिए लॉ ये है कि भाई आप इतने फिट अपना दुकान जो है आगे नहीं कर सकते या सामान बाहर नहीं निकाल सकते, होता क्या है कि जो मकामी इंतजामिया है वो रिश्वतों के अंदर पड़ी हुई है, वो दुकानदारों से रिश्वत ले लेती है, वो मजहब देखकर रिश्वत नहीं लेती है। उसके बाद जो है रोड जाम हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं होती है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल है, क्या किसी में लोग इसरार कर रहे हैं लिंक आम करने का, तो मैं इंशाल्लाह लिंक आम करता हूं। जी गो अहेड। जी मैं लास्ट नहीं, एक दो सवाल है मुफ्ती साहब, मौका मिला है तो कर ले रहा हूं कि क्या किसी मुर्तद के या किसी वो मोमिन जो हमारे ग्रुप का नहीं है, उसकी मैयत में जाने, उसकी नमाज पढ़ने से निकाह फासिद हो जाता है? मुर्तद की नमाज जनाजा कैसे होगी जनाब? मुर्तद तो मुर्तद है, वो तो मानता ही नहीं नमाज जनाजा को। पढ़ा लिए, अभी मुर्तद है वो, लेकिन आपकी आवाज खत्म हो गई है। हेलो हेलो, आ रही आवाज? जी अब आई है, अब आई है। मुर्तद, हाँ मुर्तद तो मर। ओके, मैं समझता हूं कि काफी वक्त हो गया है और बहुत से लोगों का इसरार है कि उनको भी बुलाया जाए। तो मैंने आज टाइटल ये रखा था कि अपोस्टेट्स आर वेलकम्ड। तो हमारे आज़ाद साहब भी चूंकि एक अपोस्टेट हैं, तो उनके कुछ सवाल थे, उनका मैंने जवाब दे दिया है। और मैं अब इंशाल्लाह ये लिंक कॉपी कर रहा हूं और मैं उसको लिंक भी कर देता हूं। जरा 1 मिनट रुकें, जस्ट अ सेकंड प्लीज। और कोई साहब जो भी, मैं पहले ही बता दूं कि जो साहब भी यहाँ आए वो तहजीब की दायरे में रहकर बात करें इंशाल्लाह, तो उनकी बात सुनी जाएगी और उनको जवाब दिया जाएगा। और अगर अपोस्टेट्स हैं तो वो ज़रूर आ सकते हैं। ये मैंने लिंक भेज दिया है। और 1 मिनट जनाब आज़ाद साहब, जस्ट अ सेकंड, मैं उसको पिन कर देता हूँ ज़रा। लिंक भेज दिया है और 1 मिनट जनाब आज़ाद साहब, जस्ट अ सेकंड, मैं उसको पिन कर देता हूँ ज़रा। लिंक भेज दिया है। ओके, तो ये पिंक हो चुका है, पिन हो चुका है लिंक। जी जी आज़ाद साहब, आपका लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह, फिर मैं बकिया लोगों को ले लूं। जी जी, मुर्तद तो जो तो इस्लाम से खारिज हो गया या अपने आप को इस्लाम से छोड़, जैसा मैं हूं इस्लाम छोड़ दिया कहने वाला, इनकी तो नमाज जनाजा छोड़िए, लेकिन कोई दूसरे फिरके का है, उस फिरके की नमाज जनाजा पढ़ने से निकाह फासिद होता है? दोबारा निकाह दोहराना पड़ता है? नहीं होता जी। ये जितने मैंने आपसे आज सवाल पूछे, इन सारों के ऊपर बहैसियत मुसलमान लोगों ने अमल कर चुके हैं। बल्कि गर्मी के महीनों में मैंने एक मुसलमान की जो खुराक, मैं मुख्तसर करता हूं बात।
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھ کر، خصوصاً جو کم علم مسلمان ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اسلام نہ سمجھیں. اسلام جی، جو عمل مسجدوں سے ہوتا ہے سر، بات تو سنیے. آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو اس کے قرآن موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے لٹریچر کو، جس کے ماننے والوں نے اپنے لٹریچر کو کبھی چھپایا نہیں ہے. ہم تو ترجمہ خود کر کے دوسری زبانوں میں عام کرتے ہیں، خود ویب سائٹیں بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ نیویگیٹ کر سکیں بہت آسانی کے ساتھ. تو اسی لیے یہ ہوتا ہے. اچھا، باقی آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، آپ کو ان کا آدھے سے زیادہ لٹریچر ملے گا ہی نہیں کہ ہے کہاں. ٹھیک ہے، اگر ہے تو وہ سنسکرت میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا. تو آپ پہلے سنسکرت سمجھیں. ہم لوگوں نے ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. کرٹیسائز کرنا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرٹیسائز کریں، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہو گئے ہیں آزاد صاحب، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے. جی، میں آپ سے ایک پہلے گزارش کروں گا اور پھر اجازت لوں گا کہ یہ تو وہ سوال تھے جو میں نے دیکھا تھا، اور میں نے کیوں اسلام چھوڑا اس کے اوپر جو سوال رہیں گے، کیا مجھے آگے موقع ملے گا کہ میں آپ سے سوال کر سکوں؟ کیوں نہیں، میں تو یہاں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں. میں ہر دوسرے ہفتے عام طور سے اللہ کہ کوئی انیوژول ہو یا میرا اسکیجول چینج ہو جائے تو میں آتا ہوں، اور کسی دن آپ کی رودات بھی سنیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر پاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے غلط چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، جاتے جاتے صرف ان مسلموں کو جن سے تھوڑی سی پریشانی ہے، مجھے زیادہ نہیں، ان سے آپ اتنی گزارش ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا اسلام کو پیش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، غلط ہے. تھینک یو سر، میں نے آپ کے صرف جواب لیا ہے، اور اب میں آئندہ آپ سے ملاقات کروں گا تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے یہاں پر غریب مسلمان پریشان ہوتے ہیں مسجدوں سے جو عمل ظاہر کیا جاتا ہے. مسجدوں سے نہیں ہے کہ دیکھیے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ برے لوگوں کو دیکھ کر ان کی جو ایک مذہب ہے اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. ہمارا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں. مسلمانوں میں لا علم بھی لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ہر جگہ ہر کمیونٹی میں ایسا ہے. یہ نیچرل چیز ہے، یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. تو آپ مجھے ان کی پریشانی نہ بتا کر آپ مجھے اپنے بارے میں بات کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آپ تشریف لائیں گے. جی، میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کسی مسلمان کسی گھر سے یا کسی ہوٹل سے کچھ کہتا ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مسجدوں سے لوگوں کو نظر آتا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو ملتا ہے، وہاں پر جھوٹ نہ ہو. یہی میں آپ سے سوال کیا کہ اسلام کو پیش کرنے کبھی جھوٹ نہیں بولا جاتا. اور بہرحال اگر مجھے میں نے جتنے جوابات آپ کو دیے ہیں یس اور نو میں بھی، اور کچھ ڈیٹیل بھی آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر جھوٹ بولنا درست ہوتا تو 2-4 جھوٹ میرے اس میں بھی نکل آتے جوابات میں. تو چلیں انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. اگلی مرتبہ تشریف لائیے گا، بالکل آپ ویلکم، موسٹ ویلکم. جی، آپ کے سارے جوابوں کے ساتھ میں کچھ سوال لے کر آؤں گا اگلی باری کو. ٹھیک ہے، میں صرف آج آپ کا جواب لینے آیا تھا. میرے سوال تو باقی ہے. یہ تو صرف جرنلی مسلمانوں کی باتیں تھی جو آپ سے میں نے شیئر کیا آج. ٹھیک ہے، بہت بہتر، شکریہ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.